السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چند خواتین کا یہ سوال آیا ہے نحوست کے حوالے سے، اور ایک ساتھی وہ بھی ہیں جنہوں نے منکر حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسلام میں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا نحوست کا واقعی کوئی ایسا تصور ہے؟ حدیث نے کیا کچھ ایسا ڈیفائن کیا، بتایا ہے کہ عورت میں، سواری میں، گھر میں نحوست ہوتی ہے؟ اور جن خاتون کا سوال آیا وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر کی بڑی عورت ہے، بسا اوقات کہہ دیتی کہ تو بڑی منحوس ہے۔ میں بھی سرچ کر رہی تھی تو مجھے ایک جگہ پہ دکھائی دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ عورتوں میں اور سواری میں اور گھر میں نحوست ہوتی ہے، تو اس کی وضاحت فرما دیں۔ سب سے پہلے میں منکر حدیث کے حوالے سے ایک وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہاں پہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو لوگ انکار حدیث کی فتنہ میں مبتلا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن کو مانتے ہیں، وہ بہت بڑی ایلیوژن کے شکار ہے۔ ڈائریکٹ قرآن کو کیسے آپ مان لیں گے؟ کیا قرآن کا نسخہ آپ کے گھر میں آ کر کے آپ کے سرہانے میں رکھ دیا گیا؟ فرشتے نے آپ کے ہاتھ میں لا کے دیا؟ آپ کو کسی نبی کی ضرورت نہیں پڑی؟ اس بنیاد پہ آخر آپ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو قرآن کریم آیا اس کو ہم مان لیں گے؟ کچھ تو بنیاد ہوں گی نا۔ جس بنیاد کو لے کے قرآن کریم کو آپ مانتے ہیں، اسی بنیاد کو لے کے آپ احادیث کے اوپر بھی غور کریں۔ میری ایک اپیل آپ لوگوں سے۔ دوسری بات یہ ہے، حدیث کے اندر باضابطہ آپ جا کے دیکھیں گے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الشوم فی ثلاث، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تین چیزوں میں نحوست ہوتی ہے۔ کس میں بھائی؟ تو انہوں نے ثلاث کی وضاحت کر دی، بالمرأۃ والمسکن والفرس، بلکہ روایت میں کہیں پہ شروع میں فرس کے الفاظ آئے ہیں کہ ان تین چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، عورت میں، سواری میں، گھوڑا کا لفظ جو ہے سواری مراد ہے، اور گھر میں۔ تو اگر آپ کو اس حدیث پر اعتراض ہے تو میرے بھائی یہاں تو نحوست کی نسبت عورت کی طرف کی جا رہی ہے اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر قرآن کریم جس کو آپ مانتے ہیں اس پہ جا کے دیکھیے قرآن کریم نے عورت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ قرآن میں سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، کچھ تمہاری جو عورتیں ہیں یا جو تمہاری اولاد یہ تمہاری دشمن ہے، لہٰذا ان سے چوکنا رہو، بچ کر رہو۔ یہاں تو سیدھے عداوت کی نسبت عورت کی طرف کر دی گئی ہے، تب قرآن کا انکار کر دیجئے۔ اگر لفظ نحوست کی وجہ سے آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں تو یہاں پہ قرآن کا انکار کر دیجئے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو منکر حدیث ہے، ایک تو یہ کہ آپ قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانتے ہیں، اس کا کیا معیار ہے؟ حدیث نہیں مانتے تو اس کا کیا معیار ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ نحوست کی وجہ سے اگر آپ قرآن کریم سامنے میں رکھتے ہوئے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، یہاں تو باضابطہ عداوت کا ذکر، عداوت کی نسبت قرآن کریم نے عورت کی طرف کی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال بہت ویلڈ ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ اب میں آتا ہوں ان اسلامی بہن کی طرف جنہوں نے پوچھا ہے اور کہا ہے کہ بسا اوقات ہماری بڑی بوڑھی خاتون ہم کو یا عورتوں کو عام طور پہ جو ہے کم عمر والوں کو کہہ دیتی کہ بڑی منحوس ہے، اور پھر وہ بیچاری سرچ کرنے نکلتی کہ ایسا بارہا کیوں بولتی ہیں، اور پھر ان کو حدیث ملتی ہے اور وہ پریشان ہوتی ہے ان کی طرف۔ دیکھیے صحیح بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں اصول ہے، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے، یعنی ایک جگہ پہ اگر کہیں پہ کسی چیز کو شارٹ میں بیان کیا گیا ہے تو پھر ڈیٹیل میں آ کر کے اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی بڑی عجیب خصوصیت ہے جس کا اعتراف ہر کسی نے بھی کیا ہے۔ کہیں پہ چھوٹی سی بات آئی ہے تو کہیں پہ بڑی بات کر کے اس کو واضح کر دیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ حدیث کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، چنانچہ جن لوگوں نے حدیث کو اور حدیث کے اوپر کام کرنے کو اپنے اوپر لازم سمجھا، زندگیاں وقف کر دی، ان کے سامنے میں ساری باتیں ہوتی۔ آپ بھی ساری باتوں کے سامنے میں رکھیں گی تو بہت اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں پہ یہ روایت ہے وہیں پہ آپ دوسری روایت جو ان کو بھی دیکھ لیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس روایت میں ہے باضابطہ کہ ان یک فی شیء، بات پیچھے چلی آ رہی ہے کہ اگر کہیں نحوست ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں ففی الربع، تو نحوست ہوتی مکان کے اندر، فی المرأۃ وہ نحوست ہوتی عورت کے اندر، فی الفرس وہ نحوست ہوتی گھوڑے کے اندر۔ اور مسند احمد کے اندر جا کے آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ جو روایت ملتی ہے اس میں باضابطہ یہ بات آتی ہے کہ دو صاحب بنی عامر قبیلہ کے آئے تھے وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسا ایسا کہتے ہیں کہ تین چیزوں میں نحوست ہے، اور انہوں نے بھی عورت، سواری اور گھر کا نام لیا۔
अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सख्त खफा हुई, सख्त से सख्त खफा। हदीस के अंदर अल्फाज फग़ज़िबत व तारत शक़्क़तुम मिनहा फ़िस समा व तारत शक़्क़तुम मिनहा फ़िल अर्ज़, इस तरह के अल्फाज आए हैं। इस कदर गुस्से जैसे फट पड़ेंगी वो, एक हिस्सा आसमान एक हिस्सा जमीन की तरफ। मुहावरा अरबी का, किसी चीज के ऊपर शिद्दत से नकारत करने के लिए उस वक्त में ये लफ्ज बोला जाता है अरबी के अंदर। इस कदर सख्त नाराज हुई वो, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे, उन्होंने सही से समझा नहीं। दर हकीकत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं ऐसा कहा है। वो ये कहा कि जमाने जाहिलियत में लोग इन तीन चीजों के अंदर नहुसत ठहराया करते थे कि ये चीजें बड़ी नास होती है, ये चीजें बड़ी मनहूस होती है। ये जमाने जाहिलियत की बात है। ये है वजाहत इसकी पूरी, तो बिल फर्ज व तकदीर ऐसी बात कही गई है। चुनांचे हदीस में अल्लाह अदबा वाला तियारा, बुखारी की रिवायत है कि छुआछूत मानना, इसी तरीके से बदशुगुनी और नेक इसमें ये गड़बड़ी उसमें वो गड़बड़ी है, लिहाजा बच के रहो, ऐसी कोई हकीकत नहीं है इस्लाम के अंदर। ये सब बातें बकवास है, बेकार की बातें हैं। ये हदीस में इसकी वजाहत कर दी गई है। और इन हदीस से पता ये चलता है कि अल्लाह के रसूल ने बिल फर्ज व तकदीर ये बात कही। जैसे कि एक और हदीस के अंदर है ना कि लौ कान शैउन साबक़ल क़दर, अगर तकदीर से कोई चीज आगे बढ़ सकती तो क्या फरमाया आपने, लसबक़तिल आइन, तो फिर नजर बद ये तकदीर से आगे निकलती। लेकिन तकदीर में जो चीज तय वो होना है, इसलिए नजर बद भी कुछ नहीं कर पाता। अगर तकदीर का हिस्सा नजर बद हो तो अलग चीज है वो। तो बिल फर्ज व तकदीर यहाँ पे जो बात कही गई है उसको पहले समझे आप। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो घर के अंदर रहने वाली खातून है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी चीजों को बारीकी से जानती हैं, वो जो वजाहत कर रही है आप उसको समझें तो बात ही खत्म हो जाती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरत और मर्द और घोड़े या सवारी के अंदर जो नौसत की बात कही है उसका मतलब ये नहीं है जो आज मुनकिर हदीस उठाते हैं और कुरान करीम के आड़ में अहादीस पर एतराज करते हैं। जबकि मैंने कह दिया कि अगर उन्हें हदीस पर एतराज है तो कुरान करीम की आयत जो सूरह तगाबुन की 14वीं आयत मैंने पेश की उसके बारे में क्या कहेंगे, उस पर पहले आप उनसे पूछ लें। हाँ, एक सवाल ये जरूर आता है टेक्निकल, मैं इसकी वजाहत कर दूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहुसत के हवाले से या ज़माने जाहिलियत के हवाले से जो बातें की हैं तो उसमें इन तीन चीजों ही को क्यों रखा गया, इसी के ऊपर क्यों फोकस किया गया, ये अपने आप में एक सवाल है। और बार बार जो अहादीसें मिलती हैं, चाहे बिलफज़ व तकदीर वाली हो या बात रिवायत के अंदर जो यहूदी के हवाले से, हालांकि वहाँ पे मकहूल की रिवायत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह डायरेक्ट है, उसका लिखा नहीं है, इत्तिसाल नहीं हो पाता, इसलिए उसको हम नहीं लेते हैं। लेकिन मुस्नद अहमद की जो रिवायत है उसके हवाले से हो, तो इन सब चीज़ों पे देखते हैं हम, इन तमाम जगहों पे देखते हैं हम कि तीन चीज़ों को फोकस किया गया। इसका मतलब क्या है आखिर? इसका मतलब जैसे कुरान करीम की जो आयत है कि ये तुम्हारे दुश्मन, इससे बच करके रहो, जिस तरह से वहां पर वजाहत की गई है, इन तीनों चीज की भी यही वजाहत की गई है। और वो वजाहत किस तरीके से की गई है कि औरत यानी कि बीवी, इसी तरीके से घर, और इसी तरीके से सवारी, उमूमन ये चीजें इंसान को अपने तरफ खींचती हैं, उनके लिए आजमाइश और फितने का सामान बन जाती हैं ये। और फिर इंसान इसके ऊपर लग करके बसा औकात हराम और हलाल की सारी हदूद को फलांग जाता है, और हर तरह से इसके ऊपर लग करके जब इसको हासिल करता है तो फिर हासिल करते करते कभी इतना आगे निकल जाता है कि दुनिया और आखिरत सबसे गाफिल रह जाता है, तक अपनी सेहत को नहीं देख पाता। पैसे कमा रहा है, बीवी के नाज नखरे उठा रहा है, उसकी शॉपिंग करा रहा है, उसकी सारी चीजों पे लगता चला जा रहा है वो। इसी तरीके से घर बनाने से लेकर के घर के डेकोरेशन तक इतना कुछ लगा देता है कि जिंदगी की पूरी कमाई झोंक देता है बसा औकात। इसी तरीके से गाड़ी या सवारी के लिए आज ये मॉडल कल वो मॉडल, लोगों से रेस लगाने के चक्कर में उसके पास ये है तो मैं ये ले लूं, इतना आगे चला जाता है इन सब चीजों के अंदर कि जब कभी पलट के देखता है तो फिर कहता है कि यार कुछ नहीं कर सका मैं, ये सारी चीजें मेरे लिए बेकार और फालतू की चीजें बन करके रह गई, अल्लाह मेरे लिए साबित हो गई। अल्लाह की बात वहां पर करना शुरू कर देते हैं वो। तो अल्लाह जिसे कहते हैं कि मेरा इस पर लक नहीं लगा, यही तो उसकी तरफ नौसत की बात यहाँ पर निस्बत कही गई है। अल्टीमेटली ये चीजें जब पलट करके इंसान देखता है तब समझ में आता है कि अरे यार ये तो बड़ा फितने का सामान बन गया, ये तो बड़ी नहस मेरे लिए साबित हो गई, ये बेकार की चीजें रह गई, मेरे लिए लकी साबित नहीं हो सकी है। आखिर में जाकर के उसको इस बात का एतराफ करना पड़ता है। तो इंसान या तो इसके अंदर एहसास बरतरी का शिकार हो जाता है, मुब्तला होकर के किब्र का, घमंड का, गुरूर का शिकार हो जाता है, और फिर ये चीजें इंसान को हलाक कर देती हैं। हदीस में कि जब तकब्बुर में इंसान मुब्तला होता है तो क्या होता है, गमतुन नास व बतरुल हक, हक का इनकार करने लगता है, लोगों को हकीकत समझने लगता है वो, और ये चीजें उसको बहुत ही खाई में जाके गिरा देती है। या फिर अगर ये चीज उनको नहीं मिल सकी तो फिर वो डिप्रेस्ड हो जाता है,
پریشان سا ہوتا رہتا ہے اور احساس کمتری میں پھر اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات سب کچھ کو چھوڑ کر کے اپنے فرائض تک کو ترک کر دیتا ہے، حلال حرام کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کے حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، اور بعد میں جب اس کو آنکھ کھلتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ارے یار یہ تو بڑی غلط چیز آ گئی، بڑی فتنے کی چیز بن گئی میرے لیے۔ تو ایک انسان ان چیزوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کشش رکھی ہے، تو ان چیزوں کے اندر باضابطہ مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے وہ۔ تو اس فتنے میں مبتلا آپ کو نہیں ہونا، اس کو چوکنا قرار دیا گیا ہے، چوکنا آپ کو رہنا ہے۔ یا اسی طریقے سے بسا اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر یا مکان یا گاڑیاں آپ کے لیے، مان لیجیے گھر ایسی جگہ لے لی کہ آپ پریشان رہتے ہیں، عورت آپ کو ایسی مل گئی جو آپ کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، یا اسی طریقے سواری آپ نے لی ایسی کہ جو چلا نہیں پاتے ہیں یا رکھ نہیں پاتے ہیں اور آپ کے لیے ایکسیڈنٹ وغیرہ کا سامان بن جاتی ہے، تو آپ اپنی زبان سے خود کہتے ہیں یہ کہ کیا ہم نے نحوست پال لی ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے خلاف جاتی ہیں تو آپ ایسا کہتے ہیں، بظاہر ان کے اندر کچھ ایسی نحوست کی باتیں ہیں ہی نہیں جو آپ کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صاحب کہہ دیا کہ بذات خود اس میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے۔ آپ جیسا کہتے ہو اس طرح کی ترجمانی یہاں پہ کر دی گئی، زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کہتے تھے، یا پھر یہ آپ کے لیے فتنے اور آزمائش کا سامان بن جاتی ہیں اور آخر میں جا کر کے آپ خود ہی اس کو کہتے ہیں کہ نحوست ہے۔ تو فتنے اور آزمائش کے سامان ہونے کی وجہ سے اس کی طرف فوکس کیا اگر آپ کو متنبہ کیا گیا ہے، بذات خود اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک آیت پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ قرآن کریم سورہ اسراء کی آیت ہے، بنی اسرائیل کی جو ہم مشہور سورہ بولتے ہیں اس کو، آیت نمبر 13 میں، کہ ہر انسان کا اچھا یا برا جو بھی عمل ہے وہ اس کا ذمہ دار خود ہی ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی اچھا کر رہا ہے وہ اپنے طور سے کر رہا ہے، آزادانہ طور سے، اور جو کچھ برا کر رہا ہے وہ بھی خود اپنے آپ سے کر رہا ہے، آزادانہ طور سے، اور یہی چیز اس کی ذمہ داری بن جائے گی، کل اسی کی بنیاد پہ اس کی آخرت کا، اس کے انجام کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ آیت نے خود کلیئر کر دیا کہ انسان خود اپنے آپ میں اپنے سارے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی دوسرے سے اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اس کی وضاحت اگر کرنا چاہیں تو آپ ایک لطیفے سے ایک فرضی کہانی، ہائپوتھیٹیکل جو اسٹوری ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، اس کے حوالے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا شکار پہ، مان لیجیے صبح صبح کوئی کمتر ذات کا آدمی اس کو مل گیا، اور اس کو لگا یار کس پہ میری نگاہ پڑ گئی، کس کا چہرہ میں نے دیکھ لیا، اب تو کچھ نہیں ہونے والا، یہ سوچ کر کے آگے بڑھا۔ ہوا بھی ایسا کہ اس کا کوئی پورے دن شکار ہاتھ نہ آ سکا، پورا دن اس کا بیکار چلا گیا۔ جب لوٹ کر کے آیا تو پھر اس نے تمام لوگوں کو بلایا، اپنے حواری، وزیر اور فوجی جرنیل وغیرہ کو، اور کہا کہ اس کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ اس کی نحوست کی وجہ سے میرا پورا دن بیکار چلا گیا، میں نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا، کچھ بھی میرے ہاتھ نہ آ سکا، اس کے پیچھے وہی ہے۔ چنانچہ جب اس کو پکڑ کے لایا گیا تو کہا اس کو سولی دے دو تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ وہ غریب بیچارہ پھانسی کے تختے کی طرف جاتے جاتے ہمت کر کے بولا کہ اب جا ہی رہا ہوں، میری آخری فریاد سن لی جائے۔ بادشاہ نے کہا بولو کیا فریاد ہے تمہاری؟ بولا حضور میرے چہرے پہ آپ کی نگاہ پڑی تو آپ کا کام نہیں بنا، پورا دن بیکار چلا گیا، آپ شکار نہیں کھیل سکے، شکار ہاتھ نہیں آیا۔ چلو مانتا ہوں یہ میری نحوست تھی، لیکن میری نگاہ بھی تو آپ پہ پڑی تھی، جب آپ مجھے دیکھ رہے تھے میں نے آپ کو دیکھا، یہاں تو آپ کو دیکھنے کی وجہ سے میری جان جا رہی ہے، تب بتایا جائے سب سے بڑا منحوس کون؟ آپ کو تو مجھے دیکھنے کی وجہ سے شکار ہاتھ میں آیا، لیکن میں نے جو آپ کو دیکھا تو میری یہاں پہ جان جا رہی ہے، زندگی تک نہیں بچ پا رہی ہے یہ، تب خود ہی بتایا کہ منحوس کون ہوا سب سے بڑا۔ بادشاہ بہرحال زیرہ کو ذہین تھا، سمجھ گیا، کہا اس کو چھوڑ دو، اور اس نے کہا کہ نہیں بات صحیح ہے، ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو کلیئر کر دیا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ تو میرے بھائی کو کسی کی نحوست کا سبب نہیں ہوتا ہے، انسان خود فتنے مبتلا ہو جاتا ہے، خود سارے کچھ کر بیٹھتا ہے، بعد میں دوسروں کو الزام دیتا ہے۔ تو اس کی جو ترجمانی زمانہ جاہلیت ہوتی تھی یا بالفرض و تقدیر کو ایسی بات ہو سکتی تھی، تو اس کو سمجھایا گیا یہاں پر، جیسے قرآن کریم کی آیت بھی آپ کے سامنے میں آئی ہے۔ آپ کسی کے باقابر نہ آئے، اور ہماری جو بہن پوچھ رہی تھی ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہوئی۔ بطور خاص آخر جو میں نے لطیفہ آپ کو بتایا ہے، جب کبھی گھر کی بڑی بوڑھی عورت ہے آپ کو کہے کہ تو بڑی منحوس ہے، تیری وجہ سے ایسا ہو رہا، تو آپ بھی پلٹ کر ان کو کہہ سکتی ہیں آپ بھی تو میرے سامنے میں ہے، میرا بھی تو بہت کچھ بگڑ گیا، تو کیا میں آپ کو دوش دوں، آپ کا الزام آپ کے سر رکھوں؟ ایسا نہیں ہے یہ۔ میرے خیال سے ساری باتیں آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہوں گی، اس کو اچھے انداز سے سمجھیں۔ احادیث جو آئی ہیں، قرآن کریم کی جو آیات ہے، ان کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں آپ، اور سمجھائیں، زیادہ اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکراً جزیلا، آپ ان کو عام بھی کریں، چینل کو آپ لوگ سبسکرائب بھی کر لیں۔